میرے عزیزو، میرے دوستو، یکم محرم الحرام ایک نئے سال کا آغاز ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ غم کا دن ہے، وفا کا دن ہے، اور ایک ایسے عظیم انسان کو یاد کرنے کا دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے شیطان بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان کے اسلام قبول کرتے ہی مکہ کا نقشہ بدل دیا؟ وہ کون سا عشق تھا جس نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مٹا دیا؟ وہ کون سی دعا تھی جو انہوں نے مانگی اور اللہ نے لفظ بلفظ قبول فرما لی؟ اور آخر وہ کون سا دردناک لمحہ تھا جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز کی حالت میں امت کا یہ عظیم حافظ شہید کر دیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ راز سنیں گے جو دلوں کو ہلا دیں گے، آنکھوں کو نرم کر دیں گے، آنکھوں کو نم کر دیں گے اور ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسا واقعہ آئے گا جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی، آپ بے اختیار درود شریف پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ثانی، مراد رسول، عشرہ مبشرہ میں شامل اور وہ عظیم صحابی جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے، یعنی عمر جو بیان کرے گا وہ حق اور سچ ہوگا۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع سے مسلمان تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ دشمن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا؟ آئیے سنتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ راستے میں کسی نے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن بھی اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غصے میں گھر پہنچتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی آیات کی آوازیں ان کے کان کے اندر سنائی دیتی ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے اپنی بہن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر بہن سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ جب بہن نے آگے سے جواب دیا کہ یہ وہ چیز میں پڑھ رہی ہوں کہ جس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کریں، وضو کریں، اس کے بعد اس قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں اور اپنی زبان پر جاری کریں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دل کانپ گیا، آنکھیں بھر آئیں، اور وہی عمر جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے اسلام کے قدموں میں آ گئے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دعا کر رہے تھے، یا باری تعالی مجھے عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک عطا کر دے جو اسلام کے لیے محافظ بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو فوراً قبول کیا، اور وہ دعا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور یہی بات ہے کہ آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مراد تھی کہ یہ میرا مرید بن جائے۔ حضرات گرامی، جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد 39 تھی، اور آپ 40ویں صحابہ تھے، یعنی 40 کی تعداد آپ پر پوری ہوئی، اور آپ سے پہلے تمام صحابہ اکرام چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ ابھی اسلام کو اتنی طاقت نہیں ملی تھی، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کے اندر طاقت آ گئی اور اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ذات مقدس سے اسلام لانے کے بعد یہ فرق پڑا کہ مسلمان پہلی مرتبہ کھل کر کعبہ شریف میں نماز پڑھنے لگے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا ہی فتح تھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، شیطان تمہیں دے کر راستہ بدل دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ سوال ذہن میں ضرور آئے گا، آخر شیطان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کیوں ڈرتا تھا؟ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب آ گیا کہ اے عمر، تم جس راستے سے جاتے ہو شیطان دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس راستے سے نہیں آتا۔ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا دل اللہ کی یاد سے آباد تھا، اور ان کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھی۔ یعنی اگر میں آپ کو اپنی طرف سے بیان کروں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک عادل بھی تھے، عدل و انصاف والے اعظم تھے، فاروق اعظم تھے، عدل و انصاف والے تھے۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے ان کا لقب جناب فاروق اعظم ہوا۔ تو حضرات گرامی، یہ عدل ان کے لیے لوگوں کے ساتھ بھی تھا، اور یہ عدل ان کا اپنے آپ کے ساتھ بھی تھا۔ اپنے آپ کے ساتھ کیسا تھا کہ اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کرتے تھے، اور اپنی ذات کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آتے تھے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہرگز عمل کرنے والے انسان تھے، اور شیطان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے، اور اتنا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت آ چکی تھی، اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر چکے تھے، شیطان ان سے دور بھاگنے شروع ہو گیا، کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ دوستو، جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جناب فاروق اعظم تو فاروق تھے، اعظم تھے، حق اور باطل میں فرق مٹانے والے انسان تھے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور کتنی کرتے تھے؟ حضرات گرامی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام، یہ صرف محبت نہیں کرتے تھے، یہ عشق کرتے تھے۔ ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، یعنی میری جان کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فوراً جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب عمر تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا انصاف کے دعوے کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے، اصل انصاف کیا ہوتا ہے؟ جناب فاروق اعظم امیر المومنین 10 سال خلیفہ رہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے مالک، بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، اور ان کی سادگی کیا تھی؟ میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے اندر پیمند لگا ہوتا تھا۔ سفر میں جاتے، ایک دفعہ آپ شام میں شاید سفر کرنے گئے تھے، تو وہاں پر مزدور، غلام، غریب لوگ دیکھتے تو ان کی خود چل کر، اور مدد کیسے کرتے تھے؟ کسی کا کوئی وزن اٹھانا ہے، کسی کا کوئی مزدوری والا کام ہے، کسی کا کوئی مشکل والا کام ہے، تپتی دھوپ ہے، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں تو وقت کا بادشاہ ہوں، میں تو 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں۔ نہیں، مگر اس وقت آپ صرف اپنے نفس کے بارے میں سوچتے تھے کہ میں اپنے نفس کو دیکھوں کہ کیا وہ میرا نفس اس چیز کو قبول کرتا ہے، اپنے اندر عاجزی ڈالتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں تھا، عاجزی اور ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بڑے واقعات ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر گئے، راستے میں پڑاؤ کیا، کوئی خیمہ نہیں ڈالا، کوئی ان کا آگے پیچھے پروٹوکول نہیں ہے، درخت کے نیچے لیٹتے ہیں، درخت کے اوپر، تنوں کے اوپر، ٹہنیوں کے اوپر آپ اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں، اور اس چادر کے سایہ کر کے آپ اس کے نیچے سو جاتے ہیں، اس کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ان کا پروٹوکول اللہ ہے، ان کا پروٹوکول اللہ کے رسول ہیں، ان کا پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فرشتے ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا، آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے،
اور رات میں گشت کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے قریب اگر کوئی کتا بھی بھوکا رہ گیا تو کل قیامت کے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا جائے گا، اور اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، اور پھر ان کا کشف کتنا تھا، کرامات کتنی تھیں۔ حضرات گرامی، اب وہ واقعہ یاد کریں جسے سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے دریائے نیل جاری ہوا تھا؟ جی ہاں، مصر کے لوگ ایک رسم ادا کرتے تھے۔ مصری لوگ ہر سال ایک جوان کنواری لڑکی دریا کے اندر ڈالتے تھے، کیونکہ وہ رک جاتا تھا، اور جب وہ کنواری لڑکی زندہ ڈالتے تھے تو پھر وہ دریائے نیل چل جاتا تھا۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ختم کر دیا کہ آج کے بعد کسی لڑکی کو تم نے دریائے نیل کے اندر نہیں گرانا۔ آپ نے خط لکھا، اور خط کے اوپر کیا لکھا؟ اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو تو نہ بہ، پانی کو فرما رہے ہیں کہ اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو نہ بہ، اور اگر اللہ کے حکم سے تو چلتا ہے بہتا ہے تو اللہ تجھے جاری رکھے۔ وہ خط دریا میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے دریا جاری ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اصل طاقت اللہ کی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرات گرامی، اس سے آگے آپ کا کشف دیکھیں، آپ کا کشف کیا ہے۔ یہ تو کرامت تھی کہ آپ نے صرف خط بھیجا اور دریا جاری ہو گیا، اور یہاں پر دیکھیں ایک اور حیرت انگیز واقعہ جو آپ کا کشف کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جناب فاروق اعظم مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک مقام پر ان کا لشکر گیا ہوا تھا میدان جنگ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران اچانک فرمایا، یا ساریۃ الجبل، ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مخاطب کر کے فرمایا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ لوگ حیران ہو گئے کہ خطبے کے دوران آپ نے یہ کیا فرما دیا ہے، ساریہ کہاں ہے؟ وہ تو لشکر میں ہے، وہ تو جنگ کر رہا ہے، اور یہ یا ساریۃ الجبل کہہ رہے ہیں۔ تو بعد میں جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے تو معلوم ہوا دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز سنی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، تو اس وقت حضرات گرامی حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے خود آواز کو سنا، اور اس لشکر سے آپ محفوظ ہو گئے، اور پورا لشکر محفوظ ہو گیا۔ اب یہ حضرات گرامی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، یہ کرامات ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف تھا۔ اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا بھی مقام دیکھیں کہ انہوں نے دور سے آواز کو سنا۔ حضرات گرامی، اب وہ لمحہ جس کا ذکر کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، سوال اٹھتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کون سی دعا مانگی تھی جو لفظ بلفظ قبول ہوئی؟ وہ دعا کون سی کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ جب لوگ سنتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، مدینے میں شہادت؟ مگر اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے جگمگا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اچانک ایک مجوسی نے خنجر سے حملہ کر دیا، خون جاری ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر اپنی جان نہیں تھی، امت کی نماز تھی۔ فرمایا نماز مکمل کرواؤ۔ زخم گہرے تھے، چند دن بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے، اور پھر وہ سعادت ملی جو شاید کسی اور کو آج تک نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو سلا دیا گیا، ان کو آرام کرا دیا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جناب فاروق اعظم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہاں پر حضرات گرامی تاجدار کائنات، دو جہانوں کے سردار موجود ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، رحمت ہی رحمت وہاں نازل ہو رہی ہے، تو کتنی کرم کی انتہا ان پر ہو گئی ہے۔ تو دوستو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ عادل تھے، وہ غیرت والے تھے، وہ وفا والے تھے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ترین انسان تھے، آقا کریم علیہ السلام کے عاشق تھے، وہ امت کی طاقت تھے۔ آج اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے کردار، ان کی عدل، ان کی نماز
اور ان کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ آئیے ان کے سارے ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، الحمد شریف اور کل شریف پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بلند درجات عطا فرما اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔